بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے بچے پڑھو بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی النبی و اہل البیت کلہم. پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، محبوب ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانیاں جو بڑے ہی مدلل طریقے سے، دلیل کے ساتھ اور پروف کے ساتھ، بڑی ہی مستند کتابوں سے ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں. تو ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں آج ہمارے پاس نئے ننے منع مہمان آئے ہوئے ہیں. اسد صاحب آئے ہوئے ہیں، زید صاحب تشریف لائے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری گڑیا چھوٹی پیاری بیٹی ہے امارہ جان. تو ہم آج کی کہانی شروع کریں جی. آج کی کہانی ہم کل یہاں پہنچے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے سے بچے تھے، اماں حلیمہ کے گھر میں کھیلتے تھے. باہر نکلے تو اچانک 3 لوگ آئے اور انہوں نے سینہ چاک کیا. شق صدر کا واقعہ کل پڑھا تھا، ٹھیک ہے اسد. تو اس کے بعد کیا ہوا، اماں حلیمہ کو وہ کاہن کے پاس لے گئے نا، تو اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو وہی بچہ لگتا ہے جو بڑا ہو کے نبی بنے گا، نیا دین لے کر آئے گا. تو اس نے شور ڈالنا شروع کر دیا، اوے اس بچے کو مار دو مار دو، یہ تو بڑا ہو کے عرب والوں کو پاگل کہے گا، بیوقوف کہے گا، اپنا دین لے کر آئے. تو اماں حلیمہ نے کیا کیا تھا، ہاتھ سے پکڑ کے اپنے پیارے بیٹے کو لے کے آ گئی تھی. کہا چپ کر جا بدتمیز انسان، اتنے پیارے بیٹے کے بارے میں تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. لیکن وہاں سے جب پلٹے نا تو اماں حلیمہ کے دل میں ایک خوف سا آ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں نے باتیں سنی ہیں تو یہ میرے بیٹے کو نقصان نہ کہیں پہنچا دیں. تو ہاں، اماں حلیمہ نے نا پھر کیا کیا، سوچا کہ میں اس بچے کو نا اپنی امی جان کے گھر چھوڑ کے آؤں. دودھ بھی نہیں آئے ہوئے تھے نا اس گاؤں کے اندر. تو واپس اماں حلیمہ نا نبی پاک کو بادل نہ خواستہ، نہ چاہتے ہوئے، دل تو نہیں کرتا تھا اتنا پیارا بیٹا جو ہے وہ بھیجیں، لیکن کیا کرتی، مجبوری کہ پرایا بچہ تھا اور خطرہ تھا. تو اب لے کے نا وہاں جانے لگیں. تو ابھی مدینے مکے ابھی پہنچی نہیں تھیں کہ راستے کے اندر جب آبادی شروع ہوئی ابھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے نیچے اترے اور غائب ہو گئے. اچانک آپ یوں گھومتے گھومتے غائب ہو گئے. تو اماں حلیمہ بہت پریشان ہوگی، کہاں چلا گیا بچہ، پرایا بچہ، اگر یہ نہ ملا تو میں کیا کروں گی، اس کے امی کو کیا جواب دوں گی، اس کے دادا کو کیا بتاؤں گی. تو کیا ہوا، بہت پریشانی کے عالم کے اندر گلیوں میں دیکھا، ڈھونڈا، لیکن نہ ملے. تو اب پریشان ہو کے ایک جگہ بیٹھ گئیں. تو پھر سوچا کہ میں کیوں نہ ان کے دادا کو بتاؤں کہ وہ تلاش کر لیں خود ہی. تو ایسے ہی کیا، دادا کو بتایا. دادا جان نے لوگ جلدی سے بھیجے اور مکے میں کعبۃ اللہ کے اندر جا کے دعا کری کہ یا اللہ میرا پیارا پوتا، میرا پیارا بیٹا محمد مجھے ملا دے. وہ کہاں غائب ہو گیا. یوں آپ باہر نکل گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تو کیا دیکھتے ہیں، ایک درخت کے نیچے ایک بچہ کھڑا ہے. اچھا کافی دن ہو گئے تھے نا، کافی سال ہو گئے تھے، بیچ میں 1-2 سال سید حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہی نہیں تھا، ابھی اتنی شکل یاد ہی نہیں تھی. تو دور دیکھا ایک بچہ کھڑا ہے. کہا بیٹے تم کون ہو؟ تو اس نے کہا انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو فدت کو کا میں آپ پر فدا ہو جاؤں، آپ میرے پوتے ہو، میں آپ ہی کو تلاش کر رہے ہیں. اب کہاں چلے گئے تھے؟ خیر سینے سے لگا لیا، واپس لے کے آئے. اور وَنَحَرَ الشِّيَاهَ وَالْبَقَرَ، آ کے نا آپ نے اس خوشی کے اندر کہ میرا بیٹا مجھے مل گیا، تو بہت ساری بکریاں اور گائیں آ کے بھیڑیں آپ نے ذبح کی. ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ لخت جگر اماں حلیمہ نے اپنی امی جان کے حوالے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا، اور حضرت عبد المطلب نے رضاعت کے عوض اتنا کچھ دیا، اتنا مال دیا کہ ہر لحاظ سے اماں حلیمہ شاد اور خوش ہوئیں. اور آپ کہتی ہیں کہ شاید میں کسی سردار کا بیٹا رضاعت پہ دودھ پلاتی تو اتنا کچھ مجھے نہ ملتا جتنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے پر مجھے اتنا کچھ ملا.
خیر پیارے بچوں، آگے ایک بڑی ہی دلدوز اور غمگین، دل کو دکھی کر دینے والی ایک کہانی ہے۔ وہ ہے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال ہوئی، 6 سال کی آپ کی عمر ہوئی، تو ایک حادثہ پیش آیا کہ آپ کی امی جان آپ کریم آقا کو لے کر اور اپنی ایک لونڈی خاتون ام ایمن کو لے کر تو مدینے گئیں، اس غرض سے کہ میں اپنے شوہر نامدار کی مزار پر حاضری دوں۔ لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ واپسی کے اوپر ابوا نامی جگہ کے اوپر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اتنی شدید طبیعت خراب ہو گئی کہ آپ کو محسوس ہونے لگ پڑا کہ میری زندگی کی یہ آخری سانسیں ہیں، آخری لمحات ہیں۔ تو اپنے بیٹے کو، لخت جگر کو سراہانے کھڑے کر کے آپ نے جو اشعار کہے وہ کتب میں موجود ہیں۔ آپ نے کہا فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ مِنْ عِنْدِي ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَاللَّهَ أَنْهَاكَ عَنِ الْأَصْنَامِ أَلَّا تُوَالِيهَا مِنْ الْأَقْوَامِ۔ فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، میں نے تمہارے بارے میں جو خواب دیکھے ہیں اگر وہ سچے ہیں تو تم ذوالجلال والاکرام رب الرحمن کی جانب سے دنیا کے لیے رسول بنائے جاؤ گے، اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ کہیں لوگوں کی باتوں میں آ کر بتوں کے پاس جانا نہ شروع کر دینا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان موحدہ تھیں، خدا ذوالجلال کو ایک ماننے والی تھیں۔ انا مسجد و ذکرى باق، کہا میرے پیارے بیٹے جو بھی دنیا میں زندہ ہے اس نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، لیکن میں وہ مرنے والی خاتون ہوں گی کہ قیامت تک میرا نام گونجے گا، قیامت تک میرے چرچے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میں تیرے جیسا پیارا، حسین اور جمیل بیٹا جو چھوڑ کے جا رہی ہوں دنیا میں، اس لیے میرا تذکرہ قیامت تک رہے گا۔ یہ بات کہہ کے آپ نے آہستہ آہستہ سے آنکھیں بند کرنا شروع کر دیں۔ ننھے منھے سے بچے، آپ بھی تو پھر بھی آپ کی تو مطلب پھر بھی زیادہ ہے نا، آپ سے بھی تھوڑے سے چھوٹے، تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ابھی میں چھوٹا ہی تھا تو میرے ابو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اب میں اتنا چھوٹا ہوں تو میری امی جان بھی فوت ہو گئیں۔ اب واہ میں نبی پاک کی امی جان کی تدفین کے بعد جو ساتھ میں عورت گئی تھی نا ام ایمن نبی پاک کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں اور عبد المطلب کو اس حادثہ سے مطلع کیا کہ عبد المطلب تمہارے پوتے کی امی جان بھی فوت ہو گئی ہے۔ مقام ابوا کے اندر سسکیاں بھرتے ہوئے یوں الوداع کہا، اور آخری الفاظ یہ تھے۔ عبد المطلب کو انتہائی صدمہ ہوا، بہت افسوس ہوا، ان کا جو پوتا ولادت سے پہلے یتیم ہو چکا تھا اب اتنی چھوٹی سی عمر میں ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ یتیم اور یسیر پوتے کو سینے سے لگا کر بے طرح رو پڑے۔ ورق علیہ رقتا لم یرقها علی ولدہ، اتنا روئے عبد المطلب دادا کہ یا اللہ تیری کیسی شان ہے، اتنا پیارا بیٹا اور یتیم سے یتیم ہوتا جا رہا ہے، پہلے ابو فوت ہو گئے اب امی فوت۔ لکھا ہوا ہے کہ اتنا روئے کہ کبھی اپنے سگے بیٹوں کے لیے اتنے نہیں روئے عبد المطلب جتنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہے۔ خیر پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کہا اب اس اپنے پیارے بیٹے کی میں خود پرورش کروں گا۔ میں ماں باپ کی رحلت کے بعد جانے دو عالم کی مکمل طور پر اپنے دادا کی کفالت میں آ گئے۔ دادا نے بھی شفقت اور محبت کا حق ادا کر دیا، آپ کو اتنا پیار دیا کہ ماں باپ کی کمی پوری کر دی۔ لگتا نہیں تھا کہ محمد یتیم ہے، اتنا لاڈ دیتے تھے، پیار دیتے تھے۔ سیرت نگاروں میں لکھا ہے کہ دادا عبد المطلب جانے دو عالم کے بغیر کبھی کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے میرے پوتے محمد کو لے آؤ، میں اس کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب دسترخوان پر کھانا رکھ دیا جاتا تو عبد المطلب حکم دیتے کہ علیہ بے ابنی، میرے بیٹے آپ میرے قریب آ جاؤ، میرا بیٹا میرے پاس لے آؤ۔ آپ آتے تو کبھی ان کو پہلو پر بٹھا لیتے، کبھی ران پر بٹھا لیتے، اور عمدہ کھانا اٹھا کر اپنے پیارے بیٹے محمد کو کھلاتے۔ کون؟ نبی پاک کے دادا جان۔ تو پیارے بچوں، یہ کہ دلدوز کہانی آج ہم نے پڑھی کہ پیارے نبی جنہوں نے جہان میں ابھر کے روشنیاں پھیلانی ہیں، جو یتیموں کا یار اور غریبوں کا غمخوار محبوب بنے گا، وہ 6 سال کی عمر میں اپنی امی جان کی ممتا سے بھی محروم ہو گیا، اور آپ کے ابو تو آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے، 6 سال کی عمر میں آپ کی امی بھی فوت ہو گئی۔ تو اب آپ کے دادا نے آپ کو گود میں لے لیا، پیار سے پالنے لگے، لیکن آگے چل کے اور دکھ بڑی داستان آئے گی کہ آگے چل کے وہ دادا بھی فوت ہو جاتا ہے، اور پھر چھوٹی عمر میں آپ کو کون پالتا ہے، اب کیسے بڑے ہوتے ہیں، یہ کہانی آگے جاری ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، وما توفیقی الا باللہ۔